ایک غلام بیٹھا ہے نام جلیبیب ہے. نام یاد رکھنا, نام کیا ہے؟ جلیبیب. جلیبیب نام ہے. یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے اور اسی کو مسلم شریف کے اندر بھی مختصر نوٹ کیا گیا, نسائی کے اندر بھی ہے, مشکات کے اندر بھی ہے. سبحان اللہ. نام میرے نبی کے غلام کا جلیبیب ہے. اچھا بولو سبحان اللہ. رنگ کالا ہے, کوتا قد ہے, چھوٹے قد کا بندہ ہے. غلام رسول صاحب چھوٹے قد کا بندہ ہے, رنگ کالا ہے, میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے. میرے نبی نے فرمایا جلیبیب تو نے شادی کی ہے یا نہیں کی؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے شادی کوئی نہیں کی ہے. میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں کی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوتا قدوں شکل بھی اچھی نہیں ہے, مجھے کوئی شادی رشتہ دینے کو تیار نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر تجھے کسی نے رشتہ نہیں دیا جا, میرا فلاں انصاری صحابی ہے, اس کی بیٹی کا رشتہ میں تیرے ساتھ طے کر رہا ہوں. توجہ جی, میرا انصاری صحابی ہے, میرا انصاری صحابی ہے, اس کی بیٹی حسین و جمیل ہے. پورے خاندان میں اس جیسی حسین و جمیل بیٹی کوئی نہیں ہے. جا میں نے تیرا رشتہ اس سے کر دیا ہے, جا جا کے اس کے باپ کو میری خبر سنا. توجہ, جلیبیب اپنے گھر سے نکلا, بلکہ میرے نبی کی بارگاہ سے نکلا, سیدھا چلتے چلتے اس انصاری کے گھر میں گیا. جا کر کہنے لگا اے انصاری تجھے اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے, تجھے رب کے رسول نے سلام بھیجا ہے. انہوں نے سلام قبول کیا اور سلام قبول کرنے کے بعد کہا کہ رسول اللہ نے تیری بیٹی کا رشتہ بھیجا ہے. حضور نے تیری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے. اب انہوں نے سمجھا کہ حضور نے اپنے لیے مانگا, تو باپ نے نا فوراً کہا, اس نے کہا واہ میرا مقدر ہے کہ حضور کا پیغام میرے گھر آیا ہے. پیار سے بولو, حضور کا پیغام میرے گھر آیا ہے. وہ جناب والا صدقے باری ہونے لگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ جب سے میں نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے کوشش یہ کبھی سونا ہم سے کچھ مانگے, کبھی سونا ہم سے کچھ مانگے, ہم خدمت کرنا چاہیں. آج حضور نے ہماری طرف سلام بھیجا ہے. اب جب سلام آیا اس نے کہا کہ بے شک حضور نے رشتہ مانگا ہے. بس دل و جان قبول ہے. جلیبیب کہنے لگا او بندہ خدا, حضور نے تیری بیٹی کا رشتہ اپنے لیے نہیں میرے لیے مانگا ہے. کیا بات ہے, حضور نے تیری بیٹی کا رشتہ اپنے لیے نہیں مانگا میرے لیے مانگا ہے. اب جب انصاری صحابی نے دیکھا جلیبیب ہے, رنگ کا کالا ہے, کوتا قد ہے, اس کا معاشرے میں سٹیٹس ہی کوئی نہیں ہے, خاموش ہو گیا. کہنے لگا میں بیوی سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں کہ کیا کریں. بیوی سے جا کر کہنے لگا, وہ سامنے دیکھ جلیبیب آیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے. توجہ رکھنا, مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ رسول اللہ نے تمہاری بیٹی کا رشتہ میرے لیے مانگا ہے. جب لڑکی کی ماں نے سنا حیران و ششدر ہے, کہنے لگی ابھی جواب نہ دے, جلیبیب کو جا کر کے تو چلا جا, ہم سوچ کے بتائیں گے. اتنی بات ہو رہی ہے, وہ لڑکی جس کا رشتہ لینے جلیبیب آیا ہے اس نے سنا, اس نے کہا جلیبیب رک جا. حیدری
کہنے لگی جلیبیب رک جا، جلیبیب رک گیا، باپ سے کہنے لگی ابا جلدی کر، کہنے لگی ابا جلدی کر، نہ کر، جلدی کر، جلیبیب کو کہے جا کے نبی سے کہہ دو ہمیں رشتہ قبول ہے۔ لڑکی کا باپ کہنے لگا بیٹی تو نے جلیبیب کو دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھنا ہی نہیں۔ پھر بولو۔ ماں کہنے لگی بیٹی جلیبیب کو دیکھا ہے؟ کہا میں نے نہیں دیکھنا۔ کہا تو اپنا حسن دے، پھر اس کو دے، اپنی ذات دے، پھر اسے دے، اپنی برادری دے، پھر اسے دے۔ تو کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے تم اسے دیکھتے ہو۔ پھر بولو تم اسے دیکھتے ہو، میں بھیجنے والے کو دیکھ رہی ہوں۔ کہنے لگی غور کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دے۔ بولے گا سبحان اللہ۔ غور کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دے، ارے غور کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دے، بلکہ ابا تو اس کے بھیجنے والے۔ پھر بولو سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، بلکہ ابا آج تو اس بھیجنے والے کو دیکھ۔ آگے کیا کہتی ہے کہ میں نے مانا رنگ کالا، میں نے مانا رنگ کالا، حسن میں بھی مانگ ہے، ارے میں نے مانا رنگ کالا، حسن میں بھی مانگ ہے، اس کو اب بھیجنے والا چودھری کا چاند ہے۔ توجہ فرمائیے ذرا، اب ردم بننے والا ہے، توجہ سے سننا ہے۔ وہ بیٹی کہنے لگی ابا تو اس کے بھیجنے، تو اس کو دیکھ رہا ہے، میں بھیجنے والے کو دیکھ رہی ہوں، تو اس کی شکل دیکھ رہا ہے، میں سونے مدنی کو دیکھ رہی ہوں۔ ارے کیا ہوگا؟ اور یہ آج رشتہ لے کے آیا ہے، لیکن کل جب میں اپنی سہیلیوں میں بیٹھوں گی، دنیا داروں کا قانون ہے، جب وہ بات کرتے ہیں رشتے کی، بات کرتے ہیں شادی کی، ہر بچی خوش ہو کے کہتی ہے میرا رشتہ ناظم صاحب نے طے کیا، میرا رشتہ میرے ماموں نے طے کیا، میرا رشتہ میرے چچا نے طے کیا، میرا رشتہ میرے بھائی نے طے کیا، میرا رشتہ میرے باپ نے طے کیا۔ ابا چپ کر جا، کل جب میں بیٹھوں گی ہر ایک کہے گی میرا رشتہ فلاں نے طے کیا، میں جھوٹ کے کہوں گی میرا رشتہ مدینے کے سلطان نے طے کیا۔ توجہ فرمانا ذرا، اب جب رشتہ طے ہو گیا، جلیبیب کی شادی ہو گئی، جلیبیب کی شادی ہو گئی، جلیبیب کو تاک کرتے، جلیبیب جنابے والا بد شکل ہے بظاہر، اور وہ لڑکی خوبصورت ہے، خاندان بھی اعلیٰ ہے، شادی ہو گئی، میرے نبی نے دعا دی۔ جب اس لڑکی نے کہا نا کہ حضور نے رشتہ بھیجا ہے، اچھا بولو، میں
میں نے کہا نا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ پیارا ہے، نبی مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ پیارا ہے۔ ایک مومن کا ایمان بتا رہا ہوں، توجہ ادھر رکھنا، میری پوری تقریر کا مغز یہ جملہ ہے۔ اس لڑکی نے کہا ماں پیچھے نبی پہلے، ماں پیچھے نبی پہلے، باپ پیچھے نبی پہلے، خاندان پیچھے نبی پہلے، اپنی جان پیچھے نبی پہلے۔ ایک بندہ مومن کی یہی شان ہونی چاہیے، ایک طرف نبی، ایک طرف دنیا، ایک طرف نبی، ایک طرف جہان، ایک طرف نبی، ایک طرف خاندان، ایک طرف نبی، ایک طرف کنبہ، ایک طرف نبی، ایک طرف قبیلہ۔ پھر مومن کہتا ہے کنبہ بعد میں، نبی پہلے، قبیلہ بعد میں، نبی پہلے، جہان بعد میں، نبی پہلے، ملک بعد میں، نبی پہلے، کائنات بعد میں، نبی پہلے، جان بعد میں، نبی پہلے ہوگا۔ تو پھر مجھے کہنے دو ایک بار تو بن جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ ایک بار تو بن جا سونے دا، پھر ساری خدائی ہے۔ اس لڑکی نے اپنی ذات پر نبی پر اپنی سوچ کو قربان کر دیا، اپنی چاہت کو نبی پہ قربان کیا، خاندان کی چاہت کو نبی پہ قربان کیا، ماں باپ کی چاہت کو نبی پہ قربان کر دیا۔ اب جب جلیبیب سے شادی ہو گئی، میرے نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ اس نے اپنی چاہت کو مجھ پہ قربان کیا ہے، اے اللہ تو اسے دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ کمال ہو گیا۔ خود سوچو جس کے لیے دعا مصطفیٰ کریں۔ اب نبی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے پورے مدینے میں ان سے خوشحال گھر کسی کا نہیں۔ عاشقو ابھی اگلا جملہ جو امام مسلم نے جو واقعہ نقل کیا وہ اب آنے والا ہے۔ نبی کہتے ہیں ہم نے دیکھا پورے مدینے میں ان سے خوشحال گھرانہ کسی کا نہیں ہے، ان سے خوش چھوڑا کوئی نہیں ہے۔ لوگ آتے ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر کے، اور کہاں سے آیا ہے اور کدھر سے آیا ہے، وہ اتنے مالدار کیسے ہو گئے ہو، گھر میں خوشحالیاں کیوں آئی ہیں؟ تو وہ آگے سے گویا کہتے ہوں گے کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیا ہوئے ہیں یا نبی سب